جس نے اس دور میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے دربار میں پہنچ گئے رسول اللہ کی چٹھی لے کے۔ اب وہ اتنا بڑا غنڈہ تھا، اتنا بڑا بدماش تھا، جب انہوں نے خط پیش کیا تو کہنے لگا کہ تم خود ہی اپنے رسول کا خط پڑھ کے سنا دو۔ تو سیدنا حبیب بن زید کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے چٹھی کھولی اور پڑھنا شروع کیا، یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمہ قذاب کے نام۔ ابھی جب اتنا کہا تھا وہاں تو تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ قذاب تو جھوٹے کو کہتے ہیں، قذاب تو بے ایمان کو کہتے ہیں، قذاب تو ڈاکو کو کہتے ہیں۔ اب اسی کا دربار، اسی کے سارے وزیر، اسی کی ساری فوج، اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے چلا کے کہنے لگا تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھے قذاب کہا؟ سیدنا حبیب بن زید نے فرمایا کہ رسول اللہ نے لکھ دیا ہے، اور جو رسول اللہ نے لکھ دیا اب قیامت آ سکتی ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ قذاب کو غصہ آیا، کہنے لگا اپنے لفظ واپس لیں۔ فرمایا ہو ہی نہیں سکتا۔ جلاد کو بلایا، ایک ہاتھ آگے رکھا، جس طرح کسائی گوشت کاٹتا ہے، سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ایک ہی جھٹکے میں کاٹی گئی۔ پھر قذاب نے پوچھا اب تیرا کیا خیال ہے؟ قربان جاؤں محمد رسول اللہ کے اصحاب کے اوپر فرمایا کملا ہے تو، بے وقوف ہے، میرے 5-7 بچے ہیں اور ان میں 1-2 ایسے جن کو چلنا نہیں آتا، اور جب میں رسول اللہ کا خط لے کے چلا تھا اس شوق سے چلا تھا کہ رسول اللہ نے ذمہ داری دی ہے، میں تو چلتے وقت رسول اللہ کی محبت میں اپنے بچوں کو نہیں مل کے آیا تو مجھے اپنے آپ سے ڈر آ رہا ہے۔ آپ پڑھیے محدثین کو، اس نے جلاد کو کہا کہ ابھی اس کی عقل ٹھکانے نہیں آئی۔ پھر اس بازو کو کوہنی کے پاس سے پھر کاٹا گیا۔ پوچھا آپ؟ فرمایا تب یہ آپ بات تو وہی ہے۔ دوسرا بازو، پاؤں کی انگلیاں، دونوں گھٹنے گر گئے زمین کے اوپر۔ ایک ہی ضد ہے ظالم کی کہ بس تم یہ کہو کہ جو رسول اللہ نے کہا کہ وہ غلط ہے۔ حبیب بن زید نے تاریخی بات کہی، فرمایا پوری دنیا کی اگر طاقت بھی اکٹھی ہو جائے وہ محمد رسول اللہ کے کہے ہوئے صلی اللہ الفاظ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ رسول اللہ مکے کی ایک گلی سے گزرتے جا رہے ہیں، ایک بندہ چکی پیس رہا ہے، رو رہا ہے، چکی پیستا ہے، روتا ہے۔ اندر داخل ہوئے، پوچھا کیوں روتے ہو بھائی؟ کہنے لگا کہ میں غلام ہوں، میرا مالک مجھے مارتا بہت ہے، مجھے بخار ہے، پھر بھی یہ کہا کہ ساری رات یہ کام کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں، میں تیری مدد کروں گا۔ اب یہ جو بندہ رو رہا ہے نا، جب رسول اللہ کہہ کے چلے گئے، وہ کہتا ہے خود بھی میرے دل میں آیا کہ بہت سارے لوگ گزرتے ہیں یار، روتے ہوئے کو پوچھتے چلے جاتے ہیں، لیکن فرمایا میں سوچ ہی رہا تھا کہ رسول اللہ واپس آئے، ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، دوسرے میں کھجوریں ہیں، اس غلام کو لا کے کھجوریں کھلائی، گرم دودھ پلایا، فرمایا رضائی لے کے سو جا، تیری جگہ چکی میں پیس دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قریب کے ایک قبیلے سے ایک شخص آیا اونٹ بیچنے کے لیے۔ مکے میں کیونکہ منڈی لگتی ہے، اس کے اونٹ ایک بندے نے خرید لیے، پیسے نہیں دیتا، مال لے لیا پیسے نہیں دیتا، آج کل کرتا ہے۔ تو اسے کسی نے کہا کہ وہاں حرم میں چلے جا، وہاں سارے چودھری بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب وہ چودھریوں کے پاس گیا تو وہاں عتبہ بیٹھا ہوا تھا، تو
उत्बा के साथ और भी चौधरी बैठे हुए थे, उसने जाके अपनी बात सुनाई कि जी मैं वो फलां गांव का रहने वाला हूँ, अपने 2 ऊँट आए थे, यहाँ मंडी में बेचे हैं, पैसे नहीं देता। तो कहने लगा हम दिलवा देंगे, बता तो सही तेरे पैसे मारे किसने। जब उसने कहा कि जनाब अबू जहल ने मारे, तो उत्बा एकदम पलट गया। अच्छा, तो अचानक उसके दिमाग में शरारत आई, कहने लगा सुन, हंस के उसको कहने लगा कि वो बैतुल्लाह के साथ देख रहा है, वो एक शख्स टेप लगाए बैठे वहां पे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ, कहने लगा उनके पास चला जा, वो तेरे पैसे दिलवा देगा। अब वो शख्स कहता है राबी कि मैं बड़ा हैरान हूं, ये मुझसे मजाक भी कर रहे हैं और हंस हंस के बता भी रहे हैं और निशानदेही भी करते हैं कि उनके पास चले जाओ, वो पैसे दिलवा देंगे। तो फरमाते हैं कि बंदा फंसा होता है, मरता क्या नहीं करता। तो मैंने कहा चले। जब वो नबी अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा तो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने जो मुझसे पहले 2 बातें पूछी, मेरे दिल में ठंडक पड़ गई। फरमाया तुम मुझे अजनबी लगते हो, परेशान भी लगते हो। राबी कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए भी, ऐसी कौन सी रहीम शख्सियत है जो देखते ही पहचान रही है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उसको तीसरी बात कही, जब उसने कहा हाँ जी मैं अजनबी भी हूँ, परेशान भी हूँ। फरमाया तुम भूखे भी लगते हो, चलो मेरे साथ पहले घर चलते हैं, तुम्हें खाना खिलाएंगे, उसके बाद तुम्हारी जरूरत पूछेंगे। यहाँ एक बात मेरे अजीज भाई बैठे हैं जो आज खत्म बुखारी जिन्होंने किया, एक बात इन हजरात की खिदमत में भी गोश गुजार कर दूं। बड़े हजरात बैठे हैं तमाम, हर बंदे का ना एक दायरा होता है, SHO का भी एक दायरा होता है, SP का एक दायरा होता है। हमारे भाई बैठे हैं नाजिम अली खान साहब, जोधपुर के SP। CM का भी एक दायरा होता है, मुल्क के राष्ट्रपति का भी एक दायरा होता है, जमीन पे एक दायरा होता है, बस यहीं तक इनका हुक्म चलेगा। तो कई नौजवान उलमा जो हैं वो नऊज़ बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को लेके बहस करने लगते हैं, दलाइल ढूंढने लगते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब था या नहीं था। धड़ाधड़ इसके ऊपर दलाइल आ रहे हैं, बहस हो रही है। अल्लाह ताला का हम पे बड़ा करम रहा कि मेरे जद्दे अमजद मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बराह रास्त हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी और शाह रफीउद्दीन साहब मुहद्दिस देलवी से सनद हदीस हासिल की। उनके पास इल्म हासिल किया, 10 साल रहे। तो मेरे दादा फरमाया करते थे कि इमाम अबू हनीफा से लेकर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक किसी भी आलिम ने रसूलुल्लाह की जात को वजह निज़ा नहीं बनाया, रसूलुल्लाह की जात को वजह निज़ा नहीं बनाया। अरे अल्लाह के बंदे की दायरा होता है, कुछ चीजें हमारी औकात से ऊपर की है। बात किससे करनी है? मदीना मुनव्वरा में एक मर्तबा हम गए तो बहुत सारे अजीज साथी थे, तो मसला पूछने लगे, कहने लगे कि जालियों को हाथ लगाना जायज है या नहीं जायज। तो हमने उन्हें कहा कि ये तो बात की बात है, जायज है या नहीं जायज, पहले ये तय कर लिया जाए कि ये गुनहगारों का हाथ इस काबिल है जो इन जालियों तक पहुंच जाए या ना पहुंच। जवानी के जोश में आके कि नौजुबिल्लाह रसूलुल्लाह के पास, अरे अल्लाह के नबी क्या है ये अल्लाह जानता है या रसूलुल्लाह खुद जानते हैं। अदी को कहा कि हम तुमसे घर पे मिलेंगे, अदी काम गए कि मेरे दिल की बात कैसे जानते हैं। जंगे बदर की रात में अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, हजरत उमर को, बिलाल को साथ में लिया, फरमाया यहाँ पर अबू जहल हलाक होगा, फरमाया यहाँ उतबा गिरेगा, फरमाया यहाँ वलीद गिरेगा, फरमाया यहाँ शैबा गिरेगा। अब इसको क्या कहोगे? इसीलिए कहता हूं कि जो बातें हमारी औकात से ऊपर की हो वहां अकल नहीं लड़ाया करते, सिर्फ इताअत किया करते, क्योंकि बाज़ औकात बहस गुमराही में ले जाती है। तो नबी अलैहिस्सलाम के मामले में इस बात को बिल्कुल ज़हन नशीन कर लें। नबी अलैहिस्सलाम के मामले में कोई किसी किस्म की बहस नहीं है।
ہمارا دائرہ ہی نہیں بھائی، ہماری اوقات ہی نہیں، ہماری پہنچ ہی نہیں ایمان تک. ہماری جہاں تک پہنچ ہے امام بخاری نے لکھ دیا، تمام باتیں صاف ستھری سیدھی سادھی. تو رسول اللہ نے جب اس سے پوچھا عرابی سے بھوکے ہو چلو گھر چلتے ہیں، گھر پہنچے کھانا وانا کھلایا. اب اس نے کیا کیا، عتبہ نے اپنے جاسوس بھیجا. وہ یہ چاہتا تھا رسول اللہ ابو جہل کے گھر جائیں، کیونکہ یہ بار بار رسول اللہ کا دشمن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. یہ اس غریب کے پیسے دلوانے چاہیں گے، لڑائی ہوگی، ہم تماشا دیکھیں گے. تو جاسوس بھی پیچھے پیچھے، رسول اللہ نے اس بندے کو کھانا وانا کھلایا اور پھر کہا چلو اب چلتے ہیں ابو جہل کے گھر. ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا. ابو جہل نکل کے باہر آیا، وہ بندہ ساتھ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بارہویں آواز میں کہا کیوں اب غریبوں کے پیسے مارے گا، دیتے کیوں نہیں اس کے جانوروں کی قیمت. اب وہ جاسوس بھی دیکھ رہا ہے، ابو جہل ایسے ایسے کام رہا ہے. فوراً گیا اندر، قیمت تھیلی میں ڈال کے جا کے اس نے اس بندے کے ہاتھ میں پکڑائی اور اس کے بعد فرمایا رسول اللہ نے کہ اب دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا کام نہ کرنا. اور اس بندے کو جب پیسے مل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھتے ہیں کہ اب تیری اجازت ہے تو میں چلا جاؤں، تو اپنے گھر چلا جا، خود ہی بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. ایسا کریم رسول. اب ادھر وہ جاسوس نے جا کے عتبہ کو بتایا کہ جناب وہاں تو بادشاہ ہی پلٹ گیا. ابو جہل تو بھیگی بلی کی طرح پیسے دے کے اندر گھس گیا، کنڈی لگا لی. عتبہ گھر پہنچا، پوچھا کیا بات ہے، تو ہمارا چودھری ہے، تو نے یہ کیا کر دیا. فرمایا جب اللہ کے رسول آئے دروازہ کھولا تو ان کی پشت پر ایک بہت بڑا اژدہا آسمان میں لہرا رہا تھا. مجھے اتنا خوف ہوا کہ اگر انکار کر دیا تو مجھے نگل ہی جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلی میں سے گزر رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت سامان کی گٹری اٹھا کے صرف اپنے سر پہ رکھنا چاہتی. تو نبی علیہ السلام جب اس کے قریب گئے، اماں جی کیا بات ہے، کہنے لگی بیٹا یہ میرے سر پہ رکھ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھائی تو لگا کہ زیادہ وزن ہے. فرمایا یہ بہتر نہیں ہے کہ جہاں آپ نے جانا ہے میں وہاں پہنچا دوں. تو اماں کہنے لگی بیٹا اللہ تمہارا بھلا کرے، خدا تمہارا بھلا کرے، اور کیا چاہیے. تو وہ اماں آگے آگے چل پڑی، رسول اللہ پیچھے پیچھے. اب اس نے اپنے آپ گفتگو شروع کر دی، میں تو مکہ تو ام القرہ ہے، مکہ دنیا کا پہلا شہر ہے، مکہ میں خدا کا گھر ہے. جب سے دنیا بنی مکے کو اسی دن بنایا گیا. کہنے لگی مجھے تو بڑا دکھ ہے، ام القرہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہاں ایک شخص آ گیا سنا جو جادوگر ہے، تو اس کی وجہ سے میں یہ مکہ چھوڑ رہی ہوں. سارے راستے نعوذ باللہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتی ہے. اور اس گاؤں میں پہنچ گئی جہاں کی رہنے والی ہے. جب اس کے گھر میں سامان رکھ دیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جانے لگے وہاں سے تو اماں کہتی ہے بیٹا اپنا نام تو بتا. کوئی پوچھے گا مکہ چھوڑ کے کیوں آئی، میں کہوں گی کہ وہاں ایک ایسا جادوگر آ گیا جس کی وجہ سے مجھے اپنے مذہب کا خطرہ ہو گیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی بھی ایسے جوان بھی اس زمین پر ہیں جو دوسروں کی مدد اس طرح کرتے ہیں. قربان جاؤں. رسول اللہ نے فرمایا اماں نام میں کیا رکھا ہے. گستاخی کی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم تو 100 روپیہ بھی دیں تو اعلان کرنا پڑتا ہے. فرمایا اماں نام میں کیا رکھا ہے، چھوڑو نام کو. رسول اللہ پھر چلے تو اماں نے پھر کہا نہیں بیٹا اپنا نام بتا کے جاؤ. اور فرمایا نہیں رہنے دو. جب رسول اللہ چلنے لگے اس نے دامن ذرا سا پکڑا. فرمایا نہیں اپنا نام بتا کے جاؤ. اتنا خوبصورت شخص، اتنا پیارا شخص، اور اس کا پتہ بھی نہ ہو کہ محسن کون ہے، مجھے بتا کے جاؤ. فرمایا اچھا تم مجھے نام جاننا چاہتی ہو تو اماں جس سارے راستے تم جس محمد کی برائیاں کرتے آئی ہو میں وہی ہوں. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آیا. اس بچے نے آ کے کہا کہ میں آپ کا اسلام قبول نہیں کروں گا لیکن
لیکن میرے ماں کے کیونکہ کپڑے پھٹے ہوئے، میرا چچا اس کو کپڑے نہیں لے کے دیتا، میرا باپ مر گیا 5 سال ہوئے، اگر آپ اپنے پاس سے کپڑے دے دیں۔ رسول اللہ مسکرائے اور اپنی رحمت والی چادر اتاری اور اس بچے کی گود میں رکھ دی، اور بچے کی ماں نے بھی کہہ کے بھیجا تھا کہ بیٹا کہیں اسلام قبول نہ کر لینا چادر کے پیچھے۔ جب بچہ خوشی خوشی چادر لے کے اپنے گھر پہنچا، اماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا اماں میں تو پہلے کہہ دیا تھا اسلام قبول نہیں کروں گا، آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، فرمایا اس کے باوجود تمہیں چادر دے دی؟ کہ نا ہاں اماں۔ اس نے جب چادر اپنی ماں کے سر پہ ڈالی نا، اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو جب ڈھکا تو اماں رونے لگی، کہنے لگی بیٹا جو دوسروں کی عزت ڈھانپتے ہیں وہ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نئے نئے مدینے گئے، چند دن گزرے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کوئی ضروری کام ہے، صبح فجر کے بعد کہیں جانا ہے، ابھی گزرے ہوئے جا رہے ہیں تو ایک اماں پوری سڑک پہ رو رہی ہے، گلی کی نکڑ پہ کھڑی ہوئی۔ اماں کو پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں تیل لینے آئی تھی بازار، میں نوکر ہوں گھر میں، خادمہ ہوں، وہ تیل گر گیا ہے۔ رسول اللہ چاہتے ہیں تو زمین کو نہ کہہ دیتے کہ تیل واپس دے، دیتی کہ نہیں؟ اور بولو دیتی کہ نہیں؟ دیتی نا۔ ایک اعرابی نے، ایک بدو نے آ کے کہا رسول اللہ ایک باغ میں بیٹھے تھے، یا رسول اللہ میں آپ کو تب نبی مانوں کہ وہ فلاں درخت اگر آپ کو آ کے سلام کرے، آپ اس درخت کو بلائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا اب ہم بلائیں، تم خود ہی جا کے کیوں نہیں اس درخت کو کہہ دیتے کہ تمہیں محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں؟ اس اعرابی نے اس درخت کو کہا کہ تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں، تمام محدثین نے لکھا وہ اپنی جڑوں سمیت زمین سے نکلا، گھسٹتا ہوا رسول اللہ کے سامنے آیا اور سلام پیش کیا، اور پھر اللہ کے حکم سے واپس اسی جگہ جا کے گیا۔ تو کہہ نہیں سکتے تھے زمین کو بھی تیل واپس دے دے؟ نہیں، کیونکہ امت کو کرامات نہیں سکھانی تھی، اعمال سکھانے۔ بلال کو کہا کہ جلدی گھر جاؤ، پیسے لے کے اس بڑھیا کے لیے تیل خرید کے لاؤ۔ وہ تیل لے آئے۔ اب حضرت بلال کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے بہت ضروری جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، ہمیں تو کسی سے ملنے جانا تھا۔ فرمایا اس بوڑھی کے آنسوؤں سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں ہے، اس کے آنسو پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اب جب اس عورت کو تیل بھی دے دیا، بہت بوڑھی ہے 70-80 سال کی، اماں خوش ہے، وہ پھر رو رہی، اب کیا بات ہو گئی بھائی؟ کہنے لگی جس کی میں ملازمہ ہوں نا وہ بڑی ظالم ہے، جب لیٹ جاؤں گی پھر بھی مارے گی۔ نبی علیہ السلام اس عورت کے ساتھ چل پڑے، فرمایا چلو ہم سفارش کرتے ہیں۔ جب اس گھر پہ پہنچے، لکھا ہے دروازہ کھٹکھٹایا، اس مالکن نے دروازہ کھولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھے تو پھر دیکھتا ہی نہ رہ جائے۔ نبی علیہ السلام اس سے گفتگو کر رہے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اور اس کی نظریں رسول اللہ کے چہرے پر ہیں، اور یہ پتہ ہی نہیں کون سی دنیا میں رسول اللہ نے اسے وعدہ دیا کہ اس کو مارنا نہیں، اس سے تیل گر گیا تھا ہم نے اس کو تیل لے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلنے لگے، سیدنا بلال پیچھے رہ گئے، ان دونوں عورتوں نے بلال کو پکڑا، بھائی یہ ہیں کون؟ رسول اللہ ابھی 3-4 دن ہی ہوئے مدینہ میں آئے، فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ جو اللہ کے رسول مکے سے مدینہ منورہ آ گئے؟ تو فوراً دونوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ جب آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو ہم کو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولت سے نوازتے ہوئے چلے گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک میں کوئی فتویٰ مسئلہ نہیں بتا پایا آپ کو۔ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ امام بخاری نے جو کچھ لکھا ہے یہ رسول اللہ کی زندگی تو لکھی ہے۔ امام بخاری نے جتنی بھی باتیں مرتب کی ہیں یہ نبی علیہ السلام کی تو باتیں ہیں، انہی کا چلنا، انہی کا اٹھنا، انہی کا بیٹھنا۔ حاتم طائی کی بیٹی جس دن رسول اللہ کے سامنے پیش کی گئی قیدی بنا کر، دور سے دیکھا، اپنی رحمت والی چادر اتار کے جب صحابی کو دی کہ جاؤ اس کے اوپر
ڈھک دو اس کا سر. وہ حاتم کی بیٹی کہتی کہ میں سارے راستے سوچتی آئی کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں, میرے باپ سے اللہ راضی تھا, میں تو نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی کہ جواب نہیں آئے گا. لیکن فرماتی ہیں جب وہ صحابی چادر لے کے جانے لگے تو لوگوں نے ٹوکا, یا رسول اللہ دشمن کی بیٹی ہے, آپ اپنی چادر مت دیجئے. رسول اللہ ناراض ہوئے, فرمایا خبردار میری ہی چادر لے کے جاؤ, اور اس بات کو یاد رکھو بیٹی بیٹی ہوتی ہے خواہ دشمن کی ہو یا اپنے بھائی. اور جب اس کے سر پہ چادر رکھی نا, چادر رکھی اس کے سر پہ, تو حاتم دائی کی بیٹی رونے لگی. سارے سوال بھول گئے. رسول اللہ نے ہاتھ کھلوائے, فرمایا حاتم سے اللہ راضی تھا, مانگو کیا مانگتی. یا رسول اللہ جتنے لوگ میرے ساتھ آئے سب کو رہا کر دو. اللہ کے نبی نے سب کو, جب وہ واپس پہنچی اپنے محل میں, ان کے بھائی حضرت عدی بن حاتم کو کہا, عدی تو کہاں بھاگا کر رہا ہے, جاتا کیوں نہیں مدینے؟ تو اپنی بہن کو کہنے لگے تو کیا دیکھ کے آئی؟ فرمایا تو جو سمجھتا ہے نا کہ وہ زمینوں کے بادشاہ ہیں, وہ زمینوں کے نہیں, وہ لوگوں کے دلوں کے شہنشاہ ہیں. وہ کائنات کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے اللہ نے کو بھیجا ہے. فرمایا جا تو صحیح. اب عدی نے عجیب بات کی, اپنی بہن کو کہنے لگے اچھا چلا تو جا, ہوا لوگوں سے سنا ہے کہ اپنی مسجد میں ملتے ہیں, میں محمد رسول اللہ کو گھر میں ملوں گا, یہ تو دیکھوں ان کا گھر کیسا ہے, کہ باہر کو کیسے ملتے ہیں, گھر کیسا ہے. تو فرماتے ہیں حضرت عدی بن حاتم کہ جب میں مسجد نبوی میں پہنچا, سلام کیا, جب جا کے بیٹھا, رسول اللہ نے دیکھتے ہی فرمایا اچھا عدی آ گئے یا تمہارے انتظار تھا؟ عدی فرماتا ہے میں کہا کیا کہ یہ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا ابھی کچھ لمحے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے اور لوگ گفتگو کر رہے تھے, اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, فرمایا عدی آپ کے ساتھ تو گھر پہ بات ہوگی, چلو گھر چلتے ہیں. جب مسجد نبوی سے نکلی, تپتی ہوئی دوپہر, ایک عورت آئی, پگلی سدری عورت جس کو بولتے, اس نے آ کے آواز ماری یا رسول اللہ میری بات سن لیں, میری بات سنیں. اس عورت کے محلے والے بھی وہاں موجود ہیں, پیچھے سے بتا رہے ہیں رسول اللہ کو, یا رسول اللہ یہ کملی ہے, پاگل ہے, یہ ایسے ہی گلی کوچوں میں پھرتی رہتی ہے, کوئی آگے پیچھے نہیں اس کا. ہمارے یہاں بھی تو معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں نا جو پیدائشی طور پر کمزور ہیں, جن کا دماغ نہیں چلتا. دیکھے ہوں گے آپ نے؟ نہیں, ارے دیکھے میرے بھائی نہیں. کبھی یہ سوچا یہ کمزور پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ جس گھر میں ماں کو ولادت سے پہلے ساتھ گالی دے گی, ماں کو ولادت سے پہلے اس کا شوہر گالی دے گا, ماں کو ولادت سے پہلے کھانا نہیں دو گے, ماں کو ولادت سے پہلے تانے مارو گے, ماں کو ولادت سے پہلے بری بری باتیں کرو گے, جس ماں کے ساتھ بدسلوکی ہوگی اس کا بیٹا اس کی بیٹی ایسے پیدا ہوتی ہے. اللہ نے اس کو ایسا بنا کے نہیں بھیجا. یہ ہمارے کارنامے ہیں. تو اس پگلی کو دیکھ کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کملی ہے, قربان جاؤں رسول اللہ کے. قریب آ گئی, فرمایا ہاں کیا بات ہے یا رسول اللہ, پرسنل گل کرنی الگ سے. ہے کسی مولوی کے پاس ٹائم؟ ہم جیسے مولوی جلدی فون نہ اٹھائیں کسی کا آج کل, ہے ٹائم؟ کسی ٹائم ہی نہیں ہے, اٹھائیں گے تب نا, ٹائم ہی نہیں ہے بھائی. اور رسول اللہ سے مصروف کوئی ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, ایک ایسی ذات جس کو اللہ نے کہا ہو کہ یہ دنیا کے لوگوں میں اپنے نبی پہ سلام بھیجتا ہوں. کون سلام بھیجتا ہے؟ ہمیں اگر سی ایم کا سلام آ جائے تو پھر واہ نہیں ہو جائے. رسول اللہ کو کون سلام بھیجتا ہے جی؟ اللہ سلام بھیجتے ہیں. فرمایا میں اپنے نبی پہ سلام بھیجتا ہوں, تم بھی محمد رسول اللہ پر درود بھیجا کرو. ان سے زیادہ کوئی مصروف ہوگا 23 سال میں کائنات کا سب سے بڑا دین تیار کرنا ہے, 23 سال میں بیٹیوں کو عزت دینی, 23 سال میں اٹھنے بیٹھنے کا, 23 سال میں عبادت کا, 23 سال میں سماجی ویوستھا کا, 23 سال میں میدان کا, 23 سال میں جنگ و جدل کا,
اب 23 سال میں علم و ہنر کا پوری دنیا کا دستور لکھنا ہے، صرف 23 سال کا وقت ہے ان کے پاس، ان سے زیادہ بزی کون ہوگا؟ پھر بھی جب اس اماں نے کہا کہ ہم آپ سے الگ بات کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ نے کہا چلو، کہتی یہاں نہیں، یہاں نہیں، تھوڑا الگ سے چلیے۔ تو نبی علیہ السلام کو لے کے تھوڑی خالی جگہ پہ چلی گئی جہاں ریت ہے، ریت پر بیٹھ گئی، ریت پر بیٹھ گئی، ریت کے اوپر بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام کو فرماتی ہے آپ بھی بیٹھو، میری بات سنو۔ کس کی بات سن رہے ہیں جی؟ آج کل تو باپ کو بیٹے کی بات سننے کا ٹائم نہیں، بیٹے کو باپ کی سننے کا ٹائم نہیں، متولی کو امام کی بات سننے کا ٹائم نہیں۔ یہ کملی عورت پگلی رسول اللہ کو ریت پہ بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے 2 کام ہیں آپ سے۔ فرمایا بتاؤ۔ فرمایا کہ یہ جو بچے ہیں نا مجھے پاگل پاگل کہہ کے مجھے پتھر مارتے چھیڑتے، ان کو منع کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد مجھے کوئی نہیں ایسے مارے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ جو لوگ میرے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو منع کیجیے۔ فرمایا آج کے بعد نہیں بھاگے گا۔ اور پھر علول جلول باتیں شروع، رسول اللہ سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ۔ ہمارے یہاں جو مسلمان لیڈر ہیں نا اللہ معاف فرمائے، یا ہم ہی لوگ ہوں، کوئی آ جائے نا کوئی کام کرانے کے لیے، اگلا بھی شروع ہوتا ہے کہ میری والدہ کو فلاں آدمی نے یہ کہا، سی کہ یار کہانی نہ سنا، اب بتا کیا کرنا ہے، اب بتا موقع کی بات آج کیا ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا اطمینان سے جب بات سن لی نا تو اچانک اسے ذہن میں آیا، کہنے لگی یا رسول اللہ بہت ٹائم ہو گیا آپ جائیے۔ جب اٹھ کے کھڑے ہوئے کریم رسول نے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم رسول نے ایک بڑی خوبصورت بات اس عورت کو کہی جو کمڑی ہے۔ فرمایا سن، اگر جب پھر دوبارہ کبھی دل کرے نا کوئی بات کرنے کا تو میرے پاس آ جا، میرا دروازہ کھلا ہے ہم وقت۔ ابھی دیکھ رہے ہیں سارا تماشا یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ عورت چلی گئی، تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا یہ کملی ہے، یہ صدری ہے، یہ پاگل ہے۔ فرمایا مجھے بھی پتا ہے یہ کملی ہے، صدری ہے، پاگل ہے۔ اوے سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی اگر اس کی نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا۔ تمہارے پہ ذمہ داری ڈالی کہ جو صدرہ تمہارے علاقے میں ہو تم نے اس کی سننی ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ گھر گئے عدی بن حاتم کو جب اپنے گھر میں لے کے حیران ہے کہ چھوٹا سا گھر ہے، کھجور کی چٹائی ہے، دودھ پیش کیا، کھجوریں کھلائیں۔ جب فارغ ہو گئے مہمان نوازی سے، فرمایا عدی کا وقت ہو گیا، آپ تشریف لے جائیے، آپ کا ٹائم ختم ہوا۔ تو عدی نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا یا رسول اللہ آیا تو جانے کے لیے تھا، اب عدی بن حاتم تائی کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، کائنات کو بتاتے ہیں کہ حاتم سے بڑھ کے بھی اگر کائنات میں اللہ نے کسی کو بھیجا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ہم تک دین پہنچا ہے، فتووں نے دین ہم تک نہیں پہنچایا، فتووں سے دین ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی اقدامات میں جنگ بدر میں نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے فتح عطا فرما دی، بڑی عظیم بات صحابہ سے فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں فتح ہو گئی، صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ نے ہمیں ان کے اوپر فتح عطا فرمائی، فرمایا اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی چھڑوانے کے لیے گئی تو رسول اللہ نے میرا اتنا اکرام کیا۔ شیمہ کون ہے؟ دائی حلیمہ کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی رضائی بہن ہے، اور جب آئی تو سامان سے لاد کر
اور یہ پیغام رسول اللہ نے دیا کہ جب بہنیں آ جائیں تو ان کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔